بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے منصرف اور غیر منصرف کی بحث مع تمرین مکمل کر لی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آج ہم لوگ جس بحث کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا آغاز میں ہی کہ جس سینٹنس کی سٹارٹنگ اسم سے ہو اس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس کی سٹارٹنگ فعل سے ہو اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ فعل کے مقابلے میں اسم کیا ہوتا ہے؟ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس میں ترجمانی کی زیادہ بہتر صلاحیت ہوتی ہے۔ تو پہلے جو جملہ اسمیہ کے احکام، جملہ اسمیہ کی رولنگز، جملہ اسمیہ کے جو مسائل ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہوتا ہے، اسے کس طرح بنایا جاتا ہے، اس کے ورڈز کو کیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرمنالوجیز کیا ہیں۔ تو آج ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ جملہ اسمیہ کے احکامات کیا کیا ہے۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی اب اس بحث کو بغور پڑھیں۔ سبق شروع ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا بیان۔ بیان سمجھتے ہیں، بیان کسی چیز کے کھولنے کو کہتے ہیں یا کسی چیز کے واضح کرنے کو کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز مطلب پارٹ، جس کا پہلا جز اسم یعنی مسند الیہ ہو، اسم یعنی مسند الیہ ہو۔ تو پہلا جز اسم ہوگا تبھی اسے ہم جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں، یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے۔ لیکن دوسری چیز جو بتائی کہ وہ اسم ایسا ہو کہ بات اسی کی طرف منسوب کی جا رہی ہو، بات اسی کے بارے میں بتائی جا رہی ہو، اور جس کے بارے میں کوئی بات بتائی جاتی ہے فائدہ بخش، جس میں کوئی فائدہ بخش بات ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے بتائی جاتی ہے اسے ہم مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جز اسم ہوگا اور وہ اسم کیا ہوگا؟ مسند الیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ورڈ کیا ہوگا؟ اسم مسند الیہ ہوگا۔ جیسے مثال دی انہوں نے زید کاتب، کہ زید کیا ہے؟ کاتب ہے، زید لکھنے والا ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ پہلا ورڈ کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، تبھی یہ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے۔ اور اسم ہے اور اسی کے بارے میں جو آگے خبر ہے وہ خبر اسی کے بارے میں دی جا رہی ہے، تو خبر جس کے بارے میں دی جاتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں۔ تو اس میں زیدن کیا ہو گیا؟ زیدن مسند الیہ ہو گیا، اور کاتبن کیا ہو گیا؟ مسند ہو گیا، جسے ہم زید کو مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ مبتدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدا یبتدی، شروع ہونا، ٹھیک ہے، کیا؟ شروع ہونا، مبتدا جس کے ذریعے سے شروع کیا گیا، ٹھیک ہے، جملے کی اسٹارٹنگ جس کے ذریعے کی گئی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں۔ اور خبر یعنی جس کے ذریعے سے اس کے مبتدا کے بارے میں کیا دی جا رہی ہو؟ خبر دی جا رہی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ تو زید کو یہاں پہ ہم دو چیزیں کہہ سکتے ہیں، ایک تو مسند الیہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک چیز کیا کہہ سکتے ہیں؟ مبتدا کہہ سکتے ہیں۔ اور کاتبن کیا ہے؟ مسند ہے، اور کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبتدا خبر، یہ اصطلاح ہے۔ اس میں زیدن مسند الیہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں۔ اور کاتبن کیا ہے؟ مسند ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسی کے ذریعے سے اسناد کی جا رہی ہے، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہوا۔ یعنی صرف سٹارٹنگ میں اسم کا ہونا اس بات کی دلالت نہیں کہ وہ جملہ بن گیا، کیونکہ جملہ بننے کے لیے کم سے کم کتنے کلموں کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو کلموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مبتدا اپنی خبر یعنی کاتب سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا، جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ پہلا لفظ اسم ہو اس کے بعد خبر آتی ہے، خبر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اسم ہی ہوتی ہے، وہ فعل بھی ہو سکتی ہے، اسم بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہا کہ اب اس جملہ اسمیہ کے احکام کیا کیا ہیں، یعنی انہیں کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا، اس پر پیش آئے گا تو کیوں آئے گا، اور اس پر اگر کوئی اور چیز آ جاتی ہے تو کیا ہوگا، اور یا اسی طرح کون کون سی چیز مبتدا بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کیا کریں گے؟ بتائیں گے۔ مبتدا اور خبر کے احکام، ٹھیک ہے، حکم کی جمع احکام، یعنی اس کی رولنگز، قاعدہ۔ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے، جیسے انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اسی طرح مبتدا اور خبر بھی کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی یہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ کس میں ہوتے ہیں؟ حالت رفعی میں ہوتے ہیں۔ اب اگر تسنیہ ہے تو الف نون کے ساتھ اس رفع کو ظاہر کریں گے، اگر اسماء ستہ ہے
تو اسے واو کے ساتھ ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع مذکر ہے تو اسے واو کے ساتھ ظاہر کریں گے، جمع مؤنث سالم ہے تو پیش کے ساتھ ظاہر کریں گے، یعنی ہم نے جو اعراب کی نوعیت پڑھ لی ہے کہ اس حالت میں یہ کلمہ ایسے آئے گا تو اس کو وہ اعراب دیا جائے گا، وہ یہاں پر اپلائی ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوں گے؟ حالت رفعی میں ہوں گے، یعنی مرفوع ہوں گے۔ مرفوع کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر پیش آئے گا، جیسا کہ بار بار ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ مرفوع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر پیش آئے گا، مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت رفعی میں ہے۔ کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہے۔ اب اس حالت رفعی کو کسی خاص کلمے میں ظاہر کرنے کے لیے کون سی حرکت استعمال ہوتی ہے، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا۔ یعنی حالت رفعی میں اگر تثنیہ آ رہا ہے تو وہاں پیش نہیں، الف نون آئے گا، اگر اسماء ستہ آ رہا ہے تو اس میں واو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پوری وہ تفصیلات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ مرفوع سنتے ہی یا منصوب سنتے ہی ان کے ذہن میں زیر زبر پیش آنے لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا عامل رافع، اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ مرفوع ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرفوع ہو رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو کوئی رفع دے رہا ہے، اس کو کوئی کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے۔ جیسے فاعل ہے، مرفوع ہے، اس کو کوئی رفع دے رہا ہے، رفع کون دے رہا ہے؟ فعل دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انا کی خبر ہے، اس کو رفع کون دے رہا ہے؟ اتنا دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کو کون رفع دیتا ہے؟ یعنی مبتدا کو پیش آ رہا ہے تو حالت رفعی میں اگر ہے تو وہ کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ان کا عامل رافع، یعنی ان کو رفع دینے والا عامل، ان کو رفع دینے والا عامل، ان کو حالت رفعی میں پہنچانے والا جو شخص ہے، جو سبب ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معنوی۔ آپ سمجھ چکے ہیں، معنوی وہ ہوتا ہے جو معنی میں ہوتا ہے، لفظاً نہیں دکھتا، معنی میں ہوتا ہے، لفظاً نہیں دکھتا۔ جیسے انا کی خبر کا عامل انا لفظوں میں دکھ رہا ہے، فاعل کا عامل فعل کی صورت میں دکھ رہا ہے، لیکن مبتدا خبر کو جب پیش آتا ہے، یعنی حالت رفعی میں جب وہ ہوتا ہے، تو پھر آپ لفظوں میں نہیں دکھا سکتے کہ یہ دیکھو یہ لفظ ہے، اس نے اس کو مرفوع بنا دیا، بلکہ اس کا جو عامل رافع یعنی پیش دینے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، لفظوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ ایسا ہے جو اسے کیا کر رہا ہے؟ رفع دے رہا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عامل رافع ہمیشہ معنوی ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ آگے نحو کی کتاب پڑھیں گے تو اس میں کئی بحثیں ہیں کہ اس کا عامل رافع کون ہے، بعض لوگ اسے معنوی مانتے ہیں، بعض لوگ مانتے ہیں کہ اس کا آغاز میں آ جانا ہی اس کا عامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کئی بحثیں ہیں، لیکن ابھی ذہن میں جو رکھنے کی چیز ہے کہ اس کو جو رفع کا عمل جو دے رہا ہے وہ کون ہے؟ معنوی عامل ہے۔ کیا ہے؟ معنوی عامل۔ معنوی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چھپا ہوا ہے، معنی میں پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زید کاتب، ان میں سے ہر ایک مرفوع ہے، یعنی زید بھی دیکھیے مرفوع ہے، کاتب، اب آپ لفظوں میں ڈھونڈنے جائیں گے کہ زید کو کس نے رفع دیا تو نہیں ملے گا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا عامل رافع کون ہے؟ عامل معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ہر ایک مرفوع ہے اور ان کا عامل لفظوں میں کوئی نہیں ہے۔ قاعدہ، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ، ٹھیک ہے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ مبتدا کون شخص بن سکتا ہے، کون سا کلمہ مبتدا بن سکتا ہے۔ ہر کلمہ مبتدا نہیں بن سکتا، پہلے تو بتا دیا اسم ہو، اب اسم میں بھی ویرائٹیز ہوتی ہیں کہ کون سا کلمہ، کئی طرح کے اسم ہو سکتے ہیں، تو اس کہہ رہے ہیں کہ اس اسم میں سے کون سا اسم بن سکتا ہے مبتدا؟ جو معرفہ ہو، کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، وہ ساتوں کیا بن سکتے ہیں؟ مبتدا بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر معرفہ نہ ہو تو کیا کون بن سکتا ہے؟ یا نکرہ مخصوصہ ہو، یعنی مطلق نکرہ نہیں بلکہ نکرہ مخصوصہ۔ نکرہ مخصوصہ یعنی جسے خاص کر لیا گیا ہو، اب خاص کرنے کے طریقے ہیں، صفت کے ذریعے خاص کر لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اور کوئی چیز ہو اس کے ذریعے سے خاص کر لیا گیا ہو، ایسا نکرہ ہو تو وہ کیا بن سکتے ہیں؟ مبتدا بن سکتے ہیں۔ معرفہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے یا نکرہ مخصوصہ، یہ دو چیزیں کیا بن سکتی ہیں؟ مبتدا بن سکتی ہیں۔ صرف نکرہ، صرف نکرہ سے کیا مطلب مراد ہے؟ یعنی اس میں کوئی ایسی اضافی کوالٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ایڈیشنل کوالٹی نہیں ہے، ایسا نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ یعنی صرف آپ کہہ دیں کہ رجلن، صرف آپ کہہ دیں رجلن یا صرف کتابن کہہ دیں تو یہ چیز نکرہ مبتدا نہیں بن سکتی ہے۔ ہاں اگر آپ کہہ دیں رجلن کریمن یا اسی طرح اور جو اس کو مخصوص کرنے کے طریقے ہیں اس کو آپ اپلائی کر دیں تو پھر یہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، لیکن مطلق نکرہ، مطلق نکرہ یعنی جو اضافی خوبیوں سے، اضافی خصوصیتوں سے خالی ہے، وہ کیا بولتے ہیں؟ مبتدا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ صرف نکرہ کبھی مبتدا نہیں ہو سکتا، خبر اکثر نکرہ کبھی معرفہ ہوتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ خبر کے بارے میں عام قاعدہ یہ ہے، عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ اکثر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں وہ معرفہ دکھ جائے تو کیا بولتے ہیں، استاذ پر لٹ لے کے نہیں پڑ جانا ہے کہ خبر معرفہ کیسے ہو گئی،
ٹھیک ہے، خبر میں دونوں کی گنجائش ہے، خبر میں دونوں کی گنجائش ہے، خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے اور نکرہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عام طور پر خبر کیا ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خبر اکثر نکرہ کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے۔ ذیل کی مثالوں میں مبتدا و خبر پر غور کرو، اب دیکھیے نیچے مثالیں نہیں ہیں، اس پہ غور کرنا ہے اور انہی قواعد کو ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر جاری کرنا ہے۔ مبتدا کے معرفہ ہونے اور خبر کے نکرہ یا معرفہ ہونے کی مثالیں، اب یہاں پر وہ مثالیں دی جس میں مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر یا تو نکرہ یا معرفہ ہوگی، کیونکہ خبر عام طور پر کیا ہوتی ہے، نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زید کاتب، پہلی مثال، زید کیا ہے، معرفہ ہے، اس وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے، پہلے درجے پہ تو اسم ہے، اسم ہونا تو شرط ہے، تبھی جملہ اسمیہ بنے گا، تو زید کیا ہو گیا، معرفہ، اور کاتب خبر نکرہ، اس میں زید مبتدا معرفہ ہے۔ دوسری مثال دی ہے العدل محمود، یعنی عدل پسندیدہ چیز ہے، انصاف جو ہے پسندیدہ چیز ہے۔ اب اس میں مبتدا کون ہے، پہلا کلمہ العدل ہے، اور محمود کیا ہے، خبر ہے۔ العدل معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اور محمود خبر ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے، انصاف پسندیدہ ہے، اس میں العدل مبتدا معرفہ اور خبر محمود نکرہ ہے۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، تو اب اس میں دیکھیے کہ مبتدا کون ہوا، الدین، کیا ہو گیا، الدین مبتدا ہو گیا۔ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، کیا ہوں، دونوں معرفہ ہوں، تو جو پہلے آ جاتا ہے اسے ہم کیا بنا دیتے ہیں، مبتدا بنا دیتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اسے ہم کیا بنا دیتے ہیں، خبر بنا دیتے ہیں، یہ وجوبی طور پہ آگے بیان ہوگا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ لفظوں میں کسی سے کو بس کہہ دیا جائے یہ کر لو یہ کر لو، نصیحت کا جو جامع مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دل سے کسی کے لیے اچھا چاہا جائے، دل سے کسی کے لیے اچھا چاہا جائے، دل سے کسی کے لیے بھلائی کی تمنا کی جائے، اسے کہتے ہیں نصیحت۔ اب اس نصیحت کے اظہار کا، اس نصیحت کے کا مظہر مختلف ہو سکتا ہے، کبھی ہم زبان سے کہہ دیں گے بھائی یہ کام کر لو، کبھی ہم یہ کریں گے کہ آپ کے لیے کچھ اپنے جسم سے ایسا کام کر دیں گے کہ آپ کی بھلائی ہو جائے، تو نصیحت صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ نصیحت پورے جسم سے ہوتی ہے، بس اس کے موقع بدلتے رہتے ہیں، کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی کسی مدد کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی کسی ذریعے سے ہوتی ہے۔ بہرحال دین کا خلاصہ یہ ہے کہ دین، اگر کوئی دیندار ہے تو وہ دوسرے کے لیے برا نہیں چاہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ کہی، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، کہ دین بس خیر خواہی کا ہی نام ہے، یعنی جو جتنا دیندار ہوگا اس کے لیے، اس کے اندر اتنا زیادہ دوسرے کے لیے بھلائی کا جذبہ ہوگا۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں ایسے دیندار دکھتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ دیندار ہوتے جاتے ہیں اتنا زیادہ دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا مغز انہیں حاصل نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال وہ ایک اضافی چیز ہے اس کے مضمون میں۔ یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ الدین مبتدا ہے اور النصیحہ کیا ہے، خبر ہے۔ خبر کے بارے میں بتایا کہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی معرفہ آ جاتی ہے۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں الدین مبتدا معرفہ، مبتدا دیکھیے معرفہ، اور النصیحہ خبر بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موصوف صفت میں پہلی چیز تو مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اعراب میں بھی مطابقت ہوتی ہے، یہ ایک چیز تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں موصوف صفت لگنے لگیں گے تو بیچ میں ضمیر فصل لے آئی جاتی ہے، کیا لے آئی جاتی ہے، ضمیر فصل لے آئی جاتی ہے، جیسے اولئک المفلحون نہیں کہا بلکہ هم المفلحون کہا۔ اب یہاں پر پورا اندیشہ تھا کہ اولئک المفلحون وہ کامیاب لوگ، اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے اولئک المفلحون وہ کامیاب لوگ تو موصوف صفت کا جملہ لگ سکتا تھا، لیکن جب کہا اولئک هم المفلحون تو یہ ضمیر نے فصل کر دیا کہ نہیں، یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اولا تو موصوف وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مطابقت چاروں چیزوں میں چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا اب آپ دیکھیے کہ کیا بولتے ہیں، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، تو دونوں مطابقت نہیں ہو، اگر دونوں معرفہ ہو گئے تو ایک جمع کے صیغے میں ہے اور جمع غیر عاقل کی جمع ہے تو وہ واحد مؤنث میں معرفہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ساری چیزیں وہ بہرحال قرینے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ زبان میتھس کی طرح نہیں ہوتی کہ بس ایک قاعدہ بتایا وہ ساری چیزیں حل ہو گئیں، اس میں بہت سی چیزیں آگے پیچھے دیکھنی پڑتی ہیں، سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے، معنی کا مفہوم دیکھنا پڑتا ہے، ساری چیزیں اس سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس میں الدین مبتدا معرفہ اور النصیحہ خبر بھی معرفہ ہے۔ ایک چیز بتائی تھی کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، اور ایک چیز بتائی تھی کہ اگر معرفہ نہ ہو تو
کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کے مبتدا ہونے کی مثالیں، پہلی مثال دی ہے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، قرآن کی آیت ہے کہ جو غلام مومن ہے، ایک تو ہے نکرہ کیا تھا؟ غلام، صرف نکرہ کیا تھا؟ غلام، صرف اگر کہہ دیتے عبد خیر من مشرکن تو عبد مبتدا نہیں بن سکتا تھا، لیکن جب ہم نے کہا غلام اور اس پہ ہم نے خصوصیت داخل کر دی، یعنی ہے تو یہ نکرہ ہی لیکن ہم نے خصوصیت داخل کر دی، اب جب ہم نے کہا تو اس میں مومن غلام بھی داخل ہے اور مشرک غلام بھی داخل ہے، لیکن جب ہم نے کہا عبد مؤمن تو اب اس میں جو مشرک غلام ہے وہ کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے، تو اس میں گویا خصوصیت پیدا ہو گئی، یعنی یہاں پر پورے غلام کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، اس میں یہ سارے غلام ہیں، کچھ مومن ہیں کچھ مشرک ہیں، جب ہم نے صرف کہا عبدن، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ عبدن، تو اب یہ سارے اس عبد میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم نے کہا عبدن مؤمنن تو اب اس میں جو مشرک غلام ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے، اور جو مومن غلام ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ الگ ہو جائیں گے، تو گویا یہ نکرہ ہیں، لیکن اس نے اس نکرہ میں نکرہ ہونے کے باوجود اس مومن کی صفت نے کیا کر دی ہے؟ خصوصیت پیدا کر دی ہے، اس میں امتیاز اور معرفہ ہونے کی صفت ایک ایک گونا پیدا کر دی ہے، لہذا وہی کیا ہے، یعنی صفت کے ذریعے سے نکرہ کو کیا کر دیا جائے؟ مخصوص کر دیا جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ترجمہ دیا ہوا ہے کہ غلام جو کہ مومن ہو وہ مشرک سے کیا ہے؟ بہرحال بہتر ہے، بے شک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے۔ اس میں عبدن نکرہ وصفیت سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ کس میں؟ لام یہ تاکید کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو لام ہے یہ تاکید کے لیے، یعنی یقیناً بے شک کا ترجمہ کیا نا، اگر صرف ہوتا وہ عبد مومن تو مومن، تو والا عبد یہ تاکید، جی تو اس طرح جیسے اس میں عبدن کو صفت لا کے خاص کر دیا، ہوں اگر کوئی اور اسم ہو اس ہاں میں کوئی صفت لیا ہے بالکل تو وصفیت سے خاص ہو گیا، کر سکتے ہیں، کوئی بھی اسم کو، ہاں کوئی بھی اسم کو، ٹھیک ہے، عبد النکرہ کو وصفیت سے خاص ہو گیا، یہ سمجھ گئے کیسے خاص کیا؟ یعنی وصفیت کے ذریعے سے۔ ارجل فی الدار ام امرأۃ، ٹھیک ہے، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت؟ کیا گھر میں مرد ہے یا عورت؟ اس استفہام میں رجل و امرأۃ نکرہ تقیید سے خاص ہو گیا ہے، رجل و امرأہ کیا تھا؟ نکرہ تھا، ٹھیک ہے، پھر کس سے خاص ہو گیا؟ تقیید سے خاص ہو گیا۔ تقیید کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ارجل، جب ہم ام استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال کرتے ہیں؟ ام استعمال کرتے ہیں، تو ام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنا تو معلوم ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم یہ کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے، جب اس نے کہا ارجل فی الدار ام امرأہ تو یہ تو طے ہو گیا کہ گھر میں یا تو مرد ہے یا عورت ہے، اس میں جانور نہیں ہے، اس میں کوئی کیا بولتے ہیں کوئی مشین نہیں ہے، اس میں انہی دو چیزوں میں سے کیا ہے؟ کوئی چیز ہے، تو یہ قید ہو گئی، اب اس میں ہر چیز نہیں، دوسری جانور نہیں آ سکتے، مشین نہیں آ سکتی، اور جو دیگر اشیاء ہو سکتی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتی، تو کیا ہو گیا؟ ان دو کو جب آپ ام لے کر آئے تو کیا کر دیا؟ قید کر دیا، یعنی انہی دونوں میں سے، کیا کر دیا؟ انہی دونوں میں سے، تو یہی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقیید، ٹھیک ہے، تقیید کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، حالانکہ رجل کی صفت نہیں آئی، امراء کی صفت نہیں آئی، لیکن جو سوال ہے اس نے یہ بتا دیا کہ رجل یا امراء میں سے کوئی شخص گھر میں ہے، اور جب دو کو خاص کر دیا، جو تیسرا ہے، چوتھا ہے، پانچواں، وہ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ نکل گئی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں قید لگانا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قید لگانا، تقیید کرانا، ٹھیک ہے۔ ارجل فی الدار ام امراء، تو اس سوال میں صرف یہ نہیں کہنا درست ہوگا ارجل فی الدار ام امراء، یعنی اگر آپ کسی نے پوچھا تو آپ ہاں نہیں کہہ سکتے، نہ نہیں کہہ سکتے، اسے معلوم ہے کہ ہاں یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ کیا جواب دینا ہوگا؟ یا تو آپ کہیں گے رجلن یا کہیں گے امراتن، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تقیید ہے، قید لگا دینا، اس استفہام میں رجلن و امراتن نکرہ تقیید سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ جواب پر اس کا جواب الف لام لگا دیتی ہے، جواب کوئی پوچھ رہا تھا جواب، اچھا، کہ مطلب اس کا ارجل فی الدار ام امرأ، اگر سامنے والا جانتا ہے کہ وہ شخص کون ہے تو پھر جو ہے کہا جائے گا کہ پھر فی الدار رجل، اگر نہیں اگر جانتا ہے تو پھر ابھی تو خاص کب ہوگا؟ جب اس کی شناخت ہوگی، تو جواب یہی دیا گیا جائے گا فی الدار رجل، ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اس استفہام میں رجل و امرأ نکرہ تقیید سے خاص ہو گیا۔
تیسری مثال دی ہے ما احد خیر من کا، تم سے بہتر کوئی نہیں، اس میں احد نکرہ نفی کے تحت آنے سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ تو اب دیکھیے اس میں ما احد کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ما احد۔ تو اب یہ احد کیا بن گیا؟ یعنی سب کی نفی کر دی گئی ہے۔ کس کی نفی کر دی گئی؟ سب کی نفی کر دی، اب کوئی نہیں بچا ہے، صرف آپ بچے ہیں۔ کیا کر دیا گیا؟ سب کی نفی کر دی گئی۔ تو جب ایسا اطلاق کے ساتھ نفی ہو جائے تو اس میں بھی خصوص پیدا ہو جاتا ہے۔ اطلاق یعنی مطلق نفی کر دی جائے، تمام لوگوں کی نفی کر دی جائے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ خصوصیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا نکرہ مخصوصہ بن سکتا ہے، اور جب مخصوصہ بن جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مبتدا ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو یہ ماں نفی کا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک دوسری چیز ہے۔ ما احد خیر من کا، تم سے بہتر کوئی نہیں، اس میں احد النکرہ نفی کے تحت آنے سے خاص ہو گیا، یعنی نفی کے ذریعے سے بھی اگر کسی اسم پر، کسی اسم نکرہ پر نفی کا کلمہ آ جاتا ہے، نفی کا ما کا جیسا کلمہ، تو اب وہ اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، ایک وصف، اور ایک یہ تقیید، اور تیسری چیز نفی کے تحت آ جائے۔ اب چوتھی چیز بتائی کہ سلام علیکہ، اصل میں کیا تھا؟ سلامی علیکہ تھا، آپ پر میرا سلام ہو، اس میں سلام یا متکلم کی طرف مضاف ہونے سے خاص ہو گیا، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ سلام علیکہ، سلام مبتدا ہے اور علیک کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک ہے، سلام مبتدا ہے اور خبر ہے۔ تو اب پوچھ رہے ہیں کہ سلام جو ہے یہ تو نکرہ دکھ رہا ہے اور اس میں خصوصیت کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یعنی نہ اس میں تقیید ہے، نہ اس میں وصف ہے، اور نہ اس میں نفی ہے، تو پھر اسے کیسے مبتدا ماننا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سلامن نہیں تھا، پہلے یہ سلامی تھا۔ کیا تھا؟ سلامی تھا، یعنی میرا سلام تم پر، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب مضاف ہو گیا، کسی چیز معرفہ کی طرف مضاف ہوا تو مضاف کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا۔ تو جب معرفہ ہو گیا تو یہ نکرہ کہاں رہا؟ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ پھر بعد میں یا کو حذف کر دیا گیا اور اسے سلام علیک پڑھنے لگے۔ تو اب یہ سلام اگر اس پیچھے پس منظر کو دیکھیں کہ یہ اصل میں یا متکلم کی طرف مضاف تھا، تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، لہذا اسے آپ نکرہ ہونے کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مبتدا نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ لہذا سلام یا متکلم کی طرف مضاف ہونے سے کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ تو یہ اصل میں سلام نہیں ہے بلکہ سلامی ہے، لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ یا حذف ہوئی اور پھر اس پر تنوین آ گئی تو پھر وہ سلام علیک بن گیا۔ لیکن جب یہ وضع ہوا تھا تب یہ کیا تھا؟ سلامی علیک تھا، اس وقت اس کا مبتدا بننا صحیح تھا، اسی کو جو ہے یعنی اسی کو بنیاد بنا کر سلام علیک آج بھی کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور وہ علیک خبر ہے۔ کیا ہے حدیث میں؟ سلام علیکہ، سلام مطلب حدیث میں ایسے مطلب آیا حدیث میں ایسے ہی ہے سلام قرآن میں آیا نا، سلام علی من اتبع الہدی، قرآن میں تو قاعدہ تو بعد میں بنے ایسے ہی استعمال ہوا ہوگا۔ مطلب اب یہ سوال کرنا صحیح ہے کہ کس وقت سلامی تھا؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ کون سی تاریخ تھی، یعنی کس زمانے میں سلامی تھا اور پھر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں؟ سلام کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوال زبان کی تاریخ سے متعلق ہے کہ کب ایسا تھا۔ عرب کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے سے یعنی وجود میں آ چکی تھی، تو یہ کب ہوا یہ زبان کی تاریخ سے متعلق ہے، اس کے بارے میں ہمیں ٹھیک ہے۔ اور بعض ایسی تعبیرات اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ وہ مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا کرنے کے لیے ہوتی ہیں؟ مطمئن کرنے کے لیے۔ اب جیسے سلامن تو ہم مبتدا مان رہے ہیں، تو اب آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ آپ کا قاعدہ تو یہ ہے کہ مبتدا یا تو معرفہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ ہمیں دکھائیے کہ سلامن جو ہے مبتدا ہے، اس کو آپ کس طرح مبتدا بنا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ سلامی تھا، یعنی اور اب جو ہے یہ سلامن ہو گیا، تو سلامی کو دیکھ کر اسے ہم نے مبتدا مان لیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض تعویلات اس نوعیت کی ہوتی ہیں، اور اس سلام علیکہ میں اور بھی بہت سی تعویلات ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ذکر کریں گے تو ابھی شروعات میں وہ پیچیدگی کا باعث بن جائیں گی، لہٰذا ابھی اتنا ذہن میں رکھیے کہ سلامی علیکہ تھا، اسی بنیاد پر سلامن کو مبتدا مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔